الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، دنیا جس طرح سے اپنے اختتام کی طرف جاتی جائے گی اور قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا، دنیا کے اندر مختلف قسم کے فتنے اور مختلف قسم کی آزمائشیں اہل ایمان کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان فتنوں سے امت کو متنبہ اور آگاہ کیا۔ مختلف قسم کے فتنے دنیا کے اندر اٹھیں گے۔ جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر دور اپنے اپنے اعتبار سے فتنوں کا رہا ہے، لیکن موجودہ دور فتنوں کے مختلف انداز اپنے اندر اختیار کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا کہ اس میں سے ایک تو فتنہ مال کا ہوگا۔ مال کے سلسلے میں آدمی کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، مال کے حصول کے پیچھے اپنے ایمان تک کے سودے کے لیے وہ راضی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ آدمی صبح اب ایسی حالت میں کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو ایمان پر پا رہا ہوگا، لیکن شام آتے آتے اس کے ایمان نکل چکا ہوگا، اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ یہی حال شام کے وقت اپنے آپ کو اگر ایمان کی حالت میں پا رہا ہوگا، صبح آنے سے پہلے پہلے وہ ایمان سے نکل چکا ہوگا۔ اور اس ایمان سے نکلنے کی اصل بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ٹھکریوں کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے اور دنیا کے جاہ و منصب کی خاطر وہ اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا۔ اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہوں گے اور وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ دین کو بیچ ڈالے گا، دین کا سودا کر ڈالے گا۔ دنیا کی خاطر اور دنیا کے حصول کی خاطر، دنیا کے منصب کی خاطر وہ ایمان سے نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان اس قوت سے نہیں ہوگا جس قوت سے ایمان کی ہونے کی ضرورت ہے۔ دل سے ایمان کا رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے، ظاہری طور پر تو وہ اعمال کی ادائیگی کر رہا ہوگا، لیکن وہ دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوگا۔ مال کے حصول کے لیے، جاہ و منصب کے حصول کے لیے، دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ صحیح طریقے کو اپنا رہا ہے، غلط طریقے کو اپنا رہا ہے، صحیح راستے کے مطابق جا رہا ہے یا غلط راستے کے مطابق جا رہا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگیوں کا اس کے مطابق ہم محاسبہ کر لیں، ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کتنے پختہ ہیں، ایمان کے معاملے میں ہم کتنے پختہ ہیں، اور ایمان کے سلسلے میں دنیا کی کتنی چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے متعلق فرمایا تھا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے علم عام ہو رہا ہے، علم عام نہیں ہو رہا ہے، معلومات عام ہو رہی ہے۔ علم اور معلومات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہالت عام ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدمی علم کے ہوتے ہوئے اور دین کا علم رکھنے کے باوجود علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، اور وہ جہالت کی باتوں کو اپنا رہا ہوگا، وہ
زمانے جاہلیت کے اندر جو چیزیں تھی، جس طرح کی باتیں زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، مختلف اعتبار سے وہ ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہوگا. تماخوری کا فتنہ عام ہو رہا ہوگا. مال کے ساتھ جو محبت ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی محبت ہوگی کہ وہ اس کے دل سے نکلنے والی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے آگاہی دے کر ان فتنوں سے بچنے کو بتلایا کہ آدمی کو ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ فتنے انسان کو دنیا کے اندر اس طرح سے منہمک کر دیں گے کہ وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کچھ اس طرح سے غافل ہوگا کہ نام کے لیے کچھ کر لے، لیکن اس کا جو وقت اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزرنا چاہیے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو گزرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں جس طرح سے وقت کو گزارنا چاہیے، اس کاموں میں وقت گزارنے کے بجائے وہ دوسرے کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہوگا اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، دنیا کی چیزوں کو جمع کر رہا ہوگا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج دنیا کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آج آدمی کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کو علم کے حصول کی توفیق نہیں ہے، شریعت کے احکامات کو جاننے کی توفیق نہیں ہے، جہالت میں پڑا ہوا ہے، ایسی جہالتوں میں پڑا ہوا ہے کہ دین کے جو ضروری احکامات تک ہے ان احکامات سے بھی واقف ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، کسی دوسرے پر انگلی یا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ شریعت کے کتنے احکامات سے واقف ہے، شریعت کے کتنے حکموں کو وہ جانتا ہے. اس کے لیے شریعت کے حکموں کو جاننے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس نہ وقت ہے، نہ فرصت، نہ اس کے پاس اس کا شوق ہے کہ وہ دین کے احکامات کو جانے، شریعت کے احکامات کو جانے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا. اسی جہالت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. لوگ پڑھنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا اور شریعت کے حکموں کو جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس شوق صرف ایک ہے کہ دنیا داری اور دنیا کی چیزیں کس طرح سے اور دنیا کی آرائش اور دنیا کی آسائش کی چیزوں کو کس طرح سے جمع کیا جائے. بس یہی ایک فکر لوگوں پر اس وقت سوار ہے، چھوٹوں پر بھی، بڑوں پر بھی، رعایا پر بھی، حکام پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی. یہ فکر جو سوار ہے یہ در حقیقت انسان کی اپنی تباہی کی طرف اس کو دعوت دینے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ گھبراہٹ کی حالت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج کچھ کیفیت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. فرمایا کہ بہت فتنے دنیا کے اندر نازل ہوئے، اتر چکے. ماذا انزل من الفتن، کتنے فتنے دنیا کے اندر اتار دیے گئے، پھر کتنی جو ہے اچھی باتیں بھی اتاری گئی ہیں، کتنی نعمتوں کی باتیں بھی اتاری گئی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کوئی ازواج مطہرات کو جگا دے، ان کو واقف کر دیا جاتا اور انہیں بتا دیا جاتا کہ آنے والے فتنے کیسے ہیں. پھر آپ نے اس میں سے ایک بات بتائی، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو بظاہر کپڑا پہنے ہوں گی دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ننگی ہوں گی. خود اپنے بچوں، اپنی بیویوں کے تعلق سے سوچ لیجئے کس طرح کے کپڑے ان کو پہنائے جا رہے ہیں. مارکیٹ کے اندر کس طرح کا لباس عام ہے کہ ان لباسوں کو پہنے ہوئے بھی ایسا لگ رہا ہے ان کا جسم پورا چھلک رہا، ان کا جسم نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ بھی فتنہ اٹھے گا امت کے اندر. لوگ عورتیں کپڑا پہنی ہوئی معلوم ہوں گی لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے ننگی ہوں گی. عورت کے لیے، خواتین کے لیے جس طرح کے کپڑوں کے شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے،
ذرا حساب لگا لیجئے کہ جسم کے اوپر وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جسم سے جو ہے چست نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت نظر آئے، جسم کے اندر کا حصہ نظر نہ آئے، مردوں کا سا لباس نہ ہو۔ لیکن آج یہ فتنہ بھی امت کے اندر کس قدر عام ہو چکا ہے کہ کس طرح کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، عورتوں کو، اپنے بچیوں تک کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی سب آدمی اپنے اپنے طور پر غور کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے آگاہی نہیں دی بلکہ ان فتنوں سے بچنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا تھا، اور اس سے بچ کر کے اللہ کے حکموں کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہوگا تو دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔